اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کے عمل نامے میں یہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ آپ سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ ہے، آخرت میں بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کل جو میں نے ویلوگ بنایا تھا وہ میں نے بنایا تھا 74 حیات تک۔ آج میں بنا رہی ہوں 74 حیات تک۔ آج میں بنا رہی ہوں 75 حیات پہ، اور یہ سورۃ حجر ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اور یہ تمہارے راستوں میں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ عقل والوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، بے شک یہ تمہارے راستوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ نشانیاں ہیں ان مومنوں کے لیے۔ یعنی یہ اس وقت یعنی ابھی بھی لوگ گزرتے ہیں ان جگہوں پہ، تو ہم تو ادھر مغرب مشرق کی طرف ہے، اور مسجد مشرق وسطیٰ کے لوگ جو رہنے والے ہیں، جو عربستان کے رہنے والے ہیں، تو ان سے گزرتے ہیں۔ ان کے راستوں میں ہیں یہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ آیات للمؤمنین، یہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں تو اس سے ڈرتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تھے دوست ایکے والے جو ظالم تھے۔ یہ ایکا، اور یہ آگے آ جاتا ہے ہجر۔ ہجر بھی ایک بستی کا نام تھا۔ یہ بہت ساری بستیاں ہیں، بہت سارے قریے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے غرق کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تھے دوست ایکے والے ظالم تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے اور ایک دوسرے کو غلط کاموں کی ترغیب اور گناہوں کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ بستیاں تھے۔ فَانْتَقَمْنَا، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ تمہارے راستے میں واضح کھلی پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے انتقام لیا ان سے، اور یہ تمہارے راستوں میں کھلی پڑی ہوئی ہیں، تم دیکھتے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو راستے میں ان بستیوں سے جب وہ گزرے، یہ تبوک کے راستے میں ہیں، تو یہ گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پٹخہ کو اپنے کانوں کے گرد لپیٹا اور رو رہے تھے، اور اصحابوں کو کہہ رہے تھے کہ اس بستی سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، نہیں تو بدل دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ۔ تو وہ رو رہے تھے اور دوڑ دوڑ کے اصحابوں کو کہا کہ بہت دوڑ سے بہت اس کو نکلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسے عذابوں سے بچائیں اللہ تعالیٰ۔ تو ایسی بستیوں سے جب بھی کوئی گزرے تو دوڑ کے گزرے، نہ کہ سلو گزرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا والوں کے لیے عبرت کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ غرق ہوئے، ہمارے ملک میں بھی تھوڑے بہت ہیں ایسے، تو ایسی جگہ سے دوڑ کے گزرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان سے انتقام لیا، میں نے ان سے بدلہ لیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، بے شک انہوں نے جھٹلائے ہجر والوں نے پیغمبروں کو۔ بے شک تحقیق یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھوٹا کہا، اور پیغمبروں کو ہم نے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے دی ان کو نشانیاں، پس یہ تھے منہ موڑنے والے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر بھیجے، پھر پیغمبروں کو میں نے نشانیاں دی، اور ان نشانیاں ان کے پاس لائے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرنے والے تھے، اور یہ منہ پھیرنے والے تھے، یہ سے نہیں مانتے تھے کہ ہم نہ تم پر ایمان لاتے اور نہ تمہاری نشانیوں پر ہم یقین کرتے ہیں۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ تھے جو تراشتے تھے پہاڑ گھروں کے لیے امن سے رہتے تھے، یعنی یہ پہاڑوں میں ایک ایک گھر نہیں بناتے تھے، دو دو گھر نہیں بناتے تھے، پوری پوری کالونیاں بناتے تھے، پوری پوری ٹاؤن بناتے تھے اس میں، اور پہاڑوں کو تراشتے تھے، کیونکہ ان کو عقل تھی، فکر تھی، ان کا دماغ کام کرتا تھا، اور یہ بہت طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت لمبے 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 قد دیے تھے، اور بڑے 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 بدن دیے تھے، اور یہ ان سے فائدہ لیتے تھے، مگر دنیا کے کاموں میں یہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ان کے اندر کالونیاں اور بستیاں بناتے تھے، اتنے اور امن کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے نام سے منکر تھے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس ہم نے پکڑا ان کو ایک چیخ کی طرح صبح کے ٹائم۔ جس قوم پہ بھی عذاب آیا وہ صبح کے ٹائم آیا، سورج نکلنے کی وقت، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو عقل فکر دی تھی، پھر انہیں میری طرف نہ آئے، میرے دین کی طرف، میرے پیغمبروں سے مذاق کی، تو ہم نے پکڑا ان کو، ایک چیخ، جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ لگائی، اور یہ صبح ان بستیوں میں، ان ٹاؤن میں، ان ٹاؤن میں، ان کالونیوں میں یہ الٹے پڑے ہوئے تھے صبح کے ٹائم۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اللہ تعالیٰ ایسے عذابوں سے بچائے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پس پکار نہیں ہوئے، کارآمد ان کے لیے نہیں ہوئے وہ جو انہوں نے کسب کیا تھا، وہ جو انہوں نے بستیاں بنائی تھی، وہ جو انہوں نے جو کچھ بنایا تھا، ان کے لیے کچھ نہیں پکار آیا، وہ رہ گئے ان سے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچائے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں بنائے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ میں نے فضول نہیں بنائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایسے فضول نہیں بنائے، تو یہ میں نے فضول نہیں بنائے، یہ میں نے حق کے ساتھ اور یہ سچائی کے ساتھ کہ تم اس کو دیکھو اور تم عبرت پکڑو کہ یہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے، یہ اللہ رب الکریم ہے، یہ وحد لا شریک جو اللہ ہے وہ بنانے والا ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بس قیامت آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس تم علیحدہ ہو جائیں ان کو طریقے سے ان سے، بس قیامت آنے والی ہے اور یہ تمہاری بات نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مگر اس کی شریعت ہمارے اندر ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اور ہمیں وہ مفتی اعظم اور مفتی اور عالم دین جو ہمیں بتاتے ہیں، تو ہمیں پکار ہے کہ ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں، عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ علیحدہ ہو جائے، ان لوگوں میں شامل نہ ہو، کیونکہ قیامت آنے والی ہے، قیامت خامخواہ آئے گی اور ضرور آئے گی، اور ان سے علیحدہ ہو جاؤ اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب پیدا کرنے والا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رب پیدا کرنے والا ہے، جب پیدا کیا آسمان و زمین کو، سب کچھ کو پیدا کیا، پھر وہ جانتا ہے کہ زمین آسمان میں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ ہر ذی روح کا مالک ہے، وہ دلوں کے اندر کا مالک ہے، وہ دماغوں کے اندر کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا، چھپی ہوئی ظاہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔